بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایزا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. یہ کائنات ہمیشہ اسی طرح قائم نہیں رہے گی. ایک دن وہ وقت آئے گا جب زمین کا پورا نظام الٹ دیا جائے گا اور انسان اپنی طاقت، دولت اور حیثیت سمیت بے بس کھڑا ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. زمین کے سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا، قبریں بھی، راز بھی اور اعمال بھی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. جس دنیا کو انسان ہمیشہ کے لیے سمجھ بیٹھا تھا، اس کے بکھرنے پر وہ حیران و پریشان رہ جائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. یہ زمین ہماری ہر چال، ہر قدم، ہر ظلم اور ہر نیکی کی گواہ ہے. جو کچھ ہم بھول جاتے ہیں زمین نہیں بھولتی. بِأَن رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. قیامت بھی اسی کے ایک حکم سے برپا ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اصل کامیابی نسب، جماعت، قوم یا دعووں سے نہیں بلکہ اعمال سے متعین ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی. ایک مسکراہٹ، ایک سچا لفظ، ایک خیر خواہی بھی محفوظ ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. انسان چاہے دنیا کی عدالت سے بچ جائے، اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا. یہ صورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں، زمین بے خبر نہیں اور اعمال بے حساب نہیں. قیامت کا دن صرف کائنات کے خاتمے کا دن نہیں بلکہ مکمل انصاف کے ظہور کا دن ہے. اس لیے ہر دن اس شعور کے ساتھ جیو کہ ایک دن ہر چھوٹا اور بڑا عمل تمہارے سامنے موجود ہوگا. سورہ زلزال کے فضائل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ تعلیم فرمائے. تو آپ نے فرمایا ان 3 سورتوں کی تلاوت کرو جن کی ابتدا الف لام را سے ہے. اس شخص نے کہا میری عمر زیادہ ہے، دل سخت ہے اور زبان موٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 سورتیں پڑھو جن کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے. لیکن اس نے وہی عذر کیا جو پہلے کیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی جامع سورت بتا دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ زلال پڑھائی. جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا. اور یہ کہہ کر پشت کر کے روانہ ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے مقصود حاصل کر لیا. یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا. ابو داؤد. جس شخص کو لقوی یا فولج ہو جائے وہ ایک چینی کی پلیٹ لے کر اس پر سورہ زلزلہ لکھے اور پیے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اور وہ صحت یاب ہوگا انشاءاللہ. جادو اور جنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورت کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی.